جس روز علی حیدر کو ہسپتال سے واپس گھر لایا گیا تھا، تمام لوگ بے حد خوش تھے، صرف ایک انسان کے، اور وہ تھی مثال۔ علی حیدر نے سب سے پہلے اسی کو اپنے پاس بلوایا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے بت بنی بیٹھی تھی۔ مثال، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا، میں سن رہی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مثال، آپ جانتی ہیں کہ تمام عمر میں نے جھوٹ سے سخت نفرت کی ہے، اور اپنی اولاد سے بھی میں نے یہی توقع کی ہے کہ وہ مجھ سے صاف صاف بات کہے اور تمام بات میرے سامنے کھول کر رکھ دے۔ جی آئی نو، وہ بولی۔ میں خوش ہوں کہ آپ نے اپنے دل کے تمام احوال مجھ سے شیئر کیا، لیکن یقین جانیے کہ یہ سب سن کے میری جو حالت ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ میں آج بھی آپ کو اپنے حوالے سے کسی بھی قسم کی صفائی یا کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہوں گا۔ میرا آج آپ کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ میں نے آمنہ سے آپ کے نکاح کی تاریخ طے کر لی ہے، اور جمعے کو انشاءاللہ آپ کا عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ میں آپ کا باپ ہوں، اور میں آپ کے حوالے سے فیصلے کرنے کا تمام اختیار رکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خود بھی اس عثمان کو پسند کرتی ہیں، آپ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، آپ نے ان سے منگنی کی ہے، اب لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جلد از جلد عثمان کے ساتھ نکاح ہو جائے اور آپ اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اپنی تمام باقی کی تعلیم آپ عثمان کے نکاح میں جانے کے بعد، رخصتی کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہیں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے اور آپ سے محبت بھی کرتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے کسی بھی قسم کے فیصلے میں آڑ بن کر نہیں آئے گا۔ ابا جان، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، وہ بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے اور کوئی حکم؟ مثال خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا، علی حیدر اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ شرمین کی اولاد تھی، آج وہ اس ثابت کر رہی تھی۔ نہیں، اور کوئی نہیں، جائیں اور جا کر اپنی تیاریاں مکمل کریں، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ بازار جائیں اور جو کچھ آپ چاہتی ہیں خریدیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی شادی کی تمام تر شاپنگ میں اپنی ماں بہن کو شریک کریں گی۔ مجھے اس قسم کی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، آپ میرے لیے جو پسند کر لیں گے میں وہ لے لوں گی۔ واقعی میں آپ نے آج فرما بردار بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے، میں بہت خوش ہوں مثال، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ کمرے میں داخل ہوئی کہ رات کا کھانا لگا دیا گیا ہے، اور مثال کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ لوگ بے حد خوش تھے اور مطمئن تھے کہ مثال کے رویے میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ علی حیدر کو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ شاید اس کے ہسپتال سے گھر آ جانے پر مثال کو کچھ شرمندگی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی ریزسٹنس شو نہیں کر رہی۔ جو بھی کچھ تھا وہ خاموش تھا اور خوش تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے آپ سے کیا جانے والا وعدہ مکمل کرنے کے بالکل نہج پر تھا۔ چند دن بعد مثال کی مہندی کی رات تھی۔ وہ سرخ پھولوں سے بنے گجروں کو بالوں میں لگائے، سبز رنگ کا خوبصورت فراک پہنے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ دعا اور اس کی تمام سہیلیاں اس کے انتظار میں پھولوں والے گجرے اور پھولوں کے ہار لیے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ طلحہ یہ تمام منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو خوشی تھی کہ بالآخر مثال اور عثمان کی شادی ہو رہی ہے۔ اسے کسی بھی قسم کا ملال یا تکلیف نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی محبت کے بارے میں کسی بھی قسم کا اظہار یا اقرار کر لیا تو یہ سب کچھ ایک پل میں، یہ تمام خوشیاں ایک پل میں غائب ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا اور اس کی ماما
کچھ بھی کر کے کسی بھی طریقے سے اس شادی کو رکوا بھی سکتے ہیں اور مثال کا اس کے ساتھ نکاح کروا بھی سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مثال اس کی ماں اور اس کے باپ کے حوالے سے دل میں جس قدر نفرت پالے بیٹھی ہے، تو وہ شادی کے بعد دوبارہ اسی گھر میں رہنا افورڈ نہیں کر سکے گی۔ طلحہ نے اپنی خاموش محبت کا گلا خود بخود گھونٹ دیا تھا۔ مثال فنکشن پر حیرت انگیز حد تک خاموش اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آمنہ اپنی بھتیجی کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ عثمان کو بھی لے کر آئی تھی۔ عثمان اپنی شادی سے قدرے مطمئن مگر تھوڑا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے مزاج کے بالکل مخالف وہ آج کچھ دھیمے انداز میں اور سرد لہجے کے ساتھ اس فنکشن کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ نہ جانے مثال کے پچھلے روز کے رویے سے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، وہ اب کچھ حد تک خاموش اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ مثال بالکل یکسر فراموش کرے بیٹھی اپنی مہندی کے فنکشن کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر سب کے ساتھ ڈانس بھی کیا، کھانا بھی کھایا۔ وہ بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا یا جیسے کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن آنے والے کل میں کیا ہونا تھا، یہ صرف اور صرف مثال جانتی تھی۔ اسے ہنستے ہوئے ان چہروں کے پیچھے کی اداسی بھی پتہ تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کل اس گھر میں جو سوگ ہونا ہے اور جو ماتم کی رات بچھے گی، اس کا ازالہ کوئی بھی خوشی یا کوئی بھی فنکشن مکمل نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے باپ سے بدلے کی آگ میں اس قدر آگے جا چکی تھی کہ اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے تمام پلاننگز کر لی تھیں اور نیلم کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا تھا۔ یہ وہی رات تھی جب مثال نے اپنے گھر سے بھاگ جانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ اس نے ایک نظر شازیہ کی طرف دیکھا جو ہنستی مسکراتی تمام مہمانوں کو اٹینڈ کرتی پھر رہی تھی۔ مثال اپنی آخری تسکین کے لیے ایک آخری چوٹ ضرور دینا چاہتی تھی۔ اس نے شازیہ کی ساڑی کے پلو پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور کچھ اس طرح سے رکھا کہ وہ اس میں الجھ کر بری طریقے سے گر پڑی۔ شازیہ کے پاؤں میں بری طریقے سے موچ آئی تھی اور تمام گھر والے اس کے آس پاس اکٹھا ہو گئے تھے۔ طلحہ فوری طور پر گاڑی نکال کے اپنی ماں کو بابا کے ساتھ ہسپتال لے گیا تھا اور اب تمام گھر خالی تھا۔ مثال کے لیے اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں تھا۔ یہ وہی رات تھی جب مثال نے اپنے باپ سے اپنا آخری انتقام لینا تھا، اور وہ لے گی، اور وہ کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں پائے گی۔ جس وقت طلحہ شازیہ اور علی حیدر کے ساتھ ہسپتال سے گھر واپس آئے تھے، انہوں نے مثال اور دعا کو ٹی وی لاؤنج میں پایا۔ علی حیدر کے لیے دعا کا وہاں ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن وہ مثال کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ مثال نے فوری طور پر ان کے ہاتھ سے دواؤں کا شاپر لیا اور وہ فوری طور پر کچن میں گئی تھی۔ وہاں جا کر اس نے شازیہ کے لیے اور اپنے بابا کے لیے 2 کپ دودھ گرم کیا، اور دودھ میں اس نے وہ دوا مکس کری تھی جو اس نے نیلم سے خاص طور سے منگوا لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس دوا کے اثر سے یہ لوگ زیادہ دیر تک سوتے رہیں گے۔ اس نے فوری طور پر دودھ میں دوا کو مکس کر کے ان کے کمرے کا رخ کیا۔ بابا آپ پلیز لیٹ جائیں، آپ کافی زیادہ سٹریس نظر آ رہے ہیں۔ مثال کو دیکھ کر علی حیدر کافی حد تک حیران تھا۔ نہیں بیٹا، آپ بھی پلیز سو جائیں، ہم لوگ سو جائیں گے۔ شازیہ کو پین کلر کا انجیکشن لگایا گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ نڈھال نظر آ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی آپ پلیز یہ دودھ پئیں اور سو جائیں۔